آئیے آج سے 2000 برس پہلے کے شہر القدس میں چلتے ہیں، جس زمانے میں اس کا نام اورشلائم ہوا کرتا تھا، جو بعد میں اردو میں یروشلم بن گیا۔ اور شہر کو کہتے ہیں، اور شلائم شالوم کی ایک شکل ہے، جس سے ہمارے ہاں سلام کا لفظ آیا ہے کہ سلامتی کا شہر۔ اگرچہ وہاں جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اورشلائم یا سلامتی کا شہر کہلاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑ پر واقع تھا، اور پہاڑ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت دور سے دکھائی دیتا تھا۔ اس شہر کی تمام عمارتیں چاک کی بنی ہوئی تھیں، پتھر کی۔ تو چاک اسٹون سے ہونے کی وجہ سے تمام سفید یہ دکھائی دیتا تھا، اور رات میں یہ چمکتا تھا۔ اگر یہ ذہن میں ہو تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ جب سیدنا مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ وہ شہر جو پہاڑ پر بنا ہے کبھی چھپ نہیں سکتا، تو وہ یہی شہر القدس یا یروشلم تھا، جو پہاڑ پر واقع تھا اور بہت دور سے دکھائی دیتا تھا، اور باقی علاقہ نیچے تھا۔ یروشلم اوپر ہے، تو جب کبھی لوگوں کو کہنا ہوتا تھا کہ ہم یروشلم چلیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یروشلم کو اوپر چلیں، کیونکہ وہ اوپر کو جاتے تھے۔ اور عبرانی میں ہمیشہ اس کے ساتھ جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ اعلیٰ آتا ہے، یعنی عربی کا اعلیٰ، اوپر کو جانا۔ اب یہاں سے ہماری سمجھ میں ایک اور بات بھی آنے لگتی ہے کہ کچھ مزامیر ایسے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے معلوت کے سر پر۔ وہ معلوت یہ وہی ہے جو ہمارے یہاں معلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اوپر، کہ جب وہ حج کے موقع پہ اوپر جاتے تھے تو جاتے ہوئے یہ گیت گاتے چلے جاتے تھے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے تھے، یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے اور اوپر کو جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اوپر ہے تو اس سے جو راستے جاتے ہیں وہ سارے نیچے جاتے ہیں، اور وہاں سے جو اریحا کو، جسے کلام میں مقدس میں یریحو کہا گیا ہے، وہ بحیرہ مردار کے قریب ہے، اور وہ بحیرہ مردار جو ہے وہ سطح سمندر سے نیچے واقع ہے، 2000 فٹ، عجیب و غریب ہے۔ تو اب وہ اوپر سے نیچے کو آتے ہیں۔ تو سیدنا مسیح نے اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس جغرافیے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص یروشلم سے اریحا کی طرف آ رہا تھا، یہ نیچے جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی آپ عبرانی میں یہ لفظ سنتے ہیں کہ وہ نیچے جا رہا تھا، سننے والوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ اب یہ نیچے جا رہا ہے تو اب جہنم رسید ہی ہوگا، اس کے ساتھ الٹا ہی کام ہوگا۔ یہ اوپر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نیچے جاتا ہے تو گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ صاحب اس کا گراف نیچے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ تنزلی ہے، گراف اوپر جا رہا ہے تو ترقی ہے، کہ اس نے راستہ الٹا استعمال کیا، بجائے اس کے کہ یہ شہر القدس کی طرف آتا، یہ اس کی طرف پشت کر کے اب نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس مقدس شہر کی طرف پیٹ کر کے کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے یہی ہوگا۔ یہ پہلے آپ کی توقعات ہے۔ یہ وہ راستہ تھا جو کہ رومیوں نے بنایا تھا، پکی سڑک تھی، لیکن چونکہ ادھر ادھر پہاڑ تھے تو لہذا ڈاکو لوگ پہاڑوں میں گھسے رہتے تھے، کہ جب کوئی اکا دکا مسافر نظر آ گیا فوراً آئے اور اس کا لوٹا ووٹا اور پھر بھاگ گئے۔ بیچارے پولیس والے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ پیٹرولنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن ان کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو گیا ہے دستہ آگے کو، یہ کتنی دیر میں واپس آئے گا، اتنی دیر میں ہم لوٹ لیں۔ تو اس آدمی کو ان لوگوں نے لوٹ لیا، کپڑے وپڑے اتار لیے، ادموا کیا، سب کچھ لے کے بھاگ گئے۔ اب اسی راستے سے اور لوگوں کو بھی گزرنا ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر مقدس دن ہے تو امام اعظم یا شیخ المشائخ صاحب بھی اپنی عبادات لوگوں کی کرا کے وہاں سے آ رہے ہیں، انہیں بھی اپنے گھر جانا ہے اور اسی راستے سے گزرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے۔ امام اعظم کے پاس یہ جواز موجود تھا کہ اس آدمی کی مدد نہ کریں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے ڈاکو نے لوٹا ہے، تو جو لوگ اس آدمی کو لوٹ سکتے ہیں کیا وہ امام اعظم کو نہیں لوٹ سکتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے مار ڈالا ہے تو مجھے بھی مار ڈالیں گے، اور جان بچانا فرض ہے، جان جوکھوں میں ڈالنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، تو لہذا اس کی مدد نہ کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ میں معلوم کرنے کے لیے بیٹھوں کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اسے ہاتھ لگاؤں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق مردے کو ہاتھ لگانے سے آدمی شام تک ناپاک رہتا ہے، چاہے نہا بھی لے، تو میں تو ناپاک ہو گیا بھائی۔
اور میں امام اعظم ہوں، مجھے تو شریعت کی پابندی کرنا ہے، ہر وقت طہارت کے عالم میں رہنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کی نبض دیکھ رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اور اس وقت پولیس والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے ہی سے مارا ہے، تو میں کہاں بچ کے جاؤں گا؟ تو عقل مندی کا اور شریعت کا تقاضا یہی تھا کہ اس شخص کی کوئی مدد نہ کی جائے۔ لہذا امام اعظم نے شریعت کے اوپر پورا عمل کیا، شریعت کوئی نہیں توڑی، عقل کے پورے تقاضے کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ان سے چھوٹے مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی اسی قسم کے جواز اپنے ذہن میں سوچے اور دیکھا اور دیکھ کے چلے گئے۔ یہ تمام کے تمام سیلانی تھے جنہوں نے دیکھا اور دیکھتے چلے گئے، دیکھ کے بھی چلے گئے اور دیکھتے چلے گئے، لیکن اور کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہاں سے ایک شخص گزرا جس کا تعلق سماریہ سے تھا۔ سماریہ وہ صوبہ تھا جہاں پہ ایسے لوگ رہا کرتے تھے جنہیں یہودی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور دوسرے لوگ انہیں غیر یہودی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی یہ نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں، اپنے نہیں مانتے تھے، غیر ان کو اپنوں میں شمار نہیں کرتے تھے، سب ان سے نفرت کرتے تھے۔ اور وہ آدمی جب وہاں سے گزرا تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے زمانے کا اگر آپ کہیں گے یہ چوڑا چمار تھا، یہ کمین تھا، تو بہت اچھا ہے کہ وہ آدمی اگر جو نل کو بھی ہاتھ لگا دے تو نل ناپاک ہو جاتا ہے، کسی برتن کو ہاتھ لگا دے تو برتن توڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آدمی جب وہاں سے گزرا تو اس آدمی نے جو پڑھا ہوا تھا اب اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ایک شکایت میں بڑی غور سے ایک بات دیکھیں کہ وہ اس کے کپڑے بھی اتار کے لے گئے۔ اگر وہ لباس پہنے ہوئے ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ یہودی ہے یا غیر یہودی، کیونکہ ہر قوم کا لباس الگ ہوتا ہے۔ اس کا لباس ہے ہی نہیں اس کے جسم پہ، اب اس کے نزدیک یہ صرف انسان ہے، یہودی یا غیر یہودی نہیں۔ یہ پہلا قدم تھا جو اس نے اٹھایا کہ انسان ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہانی بیان کرنے والا کتنے کمال کی بات کر رہا ہے کہ اس کے کپڑے نہیں ہیں، اس لیے کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں یہ یہودی ہے، یہ میرا سماری بھائی ہے، یہ رومی ہے جو انہوں نے ہماری حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اسے رومی تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ رومی داڑھی منڈاتے تھے۔ اگر اس کے داڑھی ہے تو یا یہودی ہے یا سماری ہے یا کوئی اور ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کون، لیکن ہے انسان۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اس نے اس کی مدد کی، اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو لے کے چلا، اور پھر شہر میں پہنچا، وہاں پہ بٹیارن کے پاس پہنچا اور اس کو کہا کہ بھئی یہ پیسے ہے، یہ رکھ لیں اور اس آدمی کو بھی رکھ لیں، خود بھی دیکھ بھال کی۔ دوسرے دن چلا گیا کہ باقی جو ہوگا میں واپس آ کے دوں گا۔ پہلا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ آدمی جس نے مدد کی تھی، پہلی بات یہ تو موسوی شریعت کو مانتا تھا کیونکہ سماری تورات کو مانتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے آدمی کو ہاتھ نہ لگائے جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ناپاک کر دے گا۔ اس نے شریعت توڑ دی۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے آدمی کے قریب نہ بھٹکا جائے، لیکن وہ اس کے قریب نہ صرف گیا، اس نے اس کی مدد کی، اس نے عقل کے بھی خلاف اقدام اٹھایا اور شریعت کے بھی خلاف اقدام اٹھایا۔ اب آپ کا ہیرو کون ہے؟ جنہوں نے شریعت کی پابندی کی، عقل کے عین مطابق کام کیا، یا وہ جس نے شریعت کو بھی پامال کر دیا اور عقل کو بھی پس پش ڈال دیا؟ اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو یہ دوسرا آدمی انسان تھا۔ آدمی کے لیے صاحب شریعت ہو جانا اور پابند شریعت ہو جانا آسان ہے، لیکن اس سے بالاتر ہو کر انسان ہونا بہت مشکل ہے۔ عقل کے تقاضے یہی ہے کہ جان بچاؤ اپنی، لیکن اس سے بڑی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جان بچاؤ دوسرے کی۔ تو وہ اس سے عرفہ و اعلیٰ شریعت پہ عمل کر رہا تھا جو کہ انسانیت کو دیکھتی ہے، نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ لباس دیکھتی ہے، نہ مذہب کو دیکھتی ہے، نہ زبان دیکھتی ہے، بس صرف مدد کرتی ہے، اور اس کی مدد کرتی ہے کہ جس کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے اس کا کسی نسل سے تعلق ہو، کسی زبان سے تعلق ہو، کسی مذہب سے ہو، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہو۔ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے وہ اس کو لے کے پہنچا ایک سرائے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سرائے میں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پہ پولیس والے ضرور چکر لگاتے ہوں گے کہ کون آیا، کون گیا، کون کسی کو بیمار کو لے آیا۔ تو یہ آدمی تو اپنی جان خطرے میں ڈال کے جا رہا ہے،
لیکن یہ اسی طرح سے آتا رہے گا، یہ کام کرتا رہے گا، ایسے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ پھر واپس چلا گیا، اسے پھر واپس آنا ہے، اور جب یہ واپس آئے گا پھر کسی اور کو لے کے آئے گا، اور ایک دن یہ خود بھی ان ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور یہ مارا جائے گا۔ ہم عام طور پر جب یہ کہانی سنتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ اچھا سماری ہے، اور یہ اچھا سماری مسیح کی مثال ہے۔ مسیح نے یہ مثال پیش کی ایسے شخص کی جسے لوگ اچھا یا نیک سماری کہتے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں بے وقوف سماری۔ تو میرا توبہ توبہ استغفر اللہ، آپ مجھ سے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں وہ سماری بن جاؤں؟ لیکن اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم سماری بن جاؤ، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ویسا ہی غیر مشروط پیار کرنا سیکھو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص اس کو چھوڑ کے جاتا ہے اور سرائے کے مالک سے کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو باقی پیسے دے دوں گا۔ پیار ایک دن کا نہیں ہوتا۔ وہ جو پہلے علماء کرام گزرے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج کا کیا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آج بھی میں نے پیار کیا ہے، اس سے پیار کرتا رہوں گا۔ پیار ایک دن کا ہو تو وہ پیار نہیں ہے، وہ کاروبار ہے۔ جو ہمیشہ کا ہو وہ پیار ہوتا ہے، اور خدا صرف ایک دن پیار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہی کرتا ہے۔ تو وہ ہماری دیکھ بھال بھی کرتا رہتا ہے، واپس بھی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اب یہ کس حال میں ہے۔ تو جنہوں نے سنا ہوگا اس وقت تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے اور آپ نے یہ کہا ہوگا کہ میں واپس آؤں گا، تو اب ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ واقعی آنا واپس ضروری ہے، کہ آ کے ہمیں دیکھے تو صحیح میرے جانے کے بعد تم پہ کیا گزری، حالت سدھری یا بگڑی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سدھر گئی تو یہ سب میرا ذمہ ہے، یہ میں ادا کروں گا، تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ان کی تسلی بھی تھی۔ ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا؟ مسیح کا چیلنج یہ ہے کہ اگر ہے مجھ جیسا پیار کرنے والا تو لاؤ سامنے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کون ہے۔